جو بیت المقدس کے اوپر یہود و نصارہ اسرائیل والے جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، آج سے نہیں کر رہے، کئی دہائیوں سے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم کر رہے ہیں، اب آپ لوگ اس چیز میں کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ آپ لوگوں کے بھائی مسلمان بھائی ہیں، تقریباً 4 دہائیوں سے ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اصل میں مسجد اقصیٰ کے وہ لوگ وارث ہیں، قدس کے وہ وارث ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیت المقدس کوئی معمولی چیز نہیں، مہبط الانبیاء، کثرت سے انبیاء بیت المقدس کے علاقے میں اترے ہیں۔ ابراہیم پیغمبر یہاں پہ رہے، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اس سرزمین فلسطین بیت المقدس کی سرزمین پہ آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ یا اللہ میری موت بیت المقدس کے قریب آئے، اور کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاں بیت اللہ شریف کے بعد روئے زمین میں سب سے زیادہ اعلیٰ مکان اور مسجد ہے تو بیت المقدس ہے۔ 5000 صحابہ کرام شہید ہوئے بیت المقدس کو لینے کے لیے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمان مل جائیں، ساری دنیا کے مسلمان مل جائیں، ایک صحابی کے پاؤں کے ناخن کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ جس بیت المقدس کی آزادی کے لیے 5000 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا ہے، 8 صحابیات کا خون کیا گیا بیت المقدس میں، 15 عورتیں شہید کی گئی بیت المقدس میں، اس کے بعد 15000 بڑے بڑے جید مجاہدین کا خون کیا گیا بیت المقدس میں۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہوئی، مصر فتح ہوا، حضرت عمر نہیں گئے، جو ہے عراق فتح ہوا، حضرت عمر نہیں گئے، یمن کے علاقے فتح ہوئے، حضرت عمر نہیں گئے، عراق فتح ہوتا ہے، حضرت عمر نہیں گئے، شام کا علاقہ فتح ہوا، حضرت عمر نہیں گئے، جب بیت المقدس فتح ہوا تو عمر ابن خطاب امیر المومنین خود وہاں پہ پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیت المقدس کا مسئلہ تھا، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، دوسرے شہر عام شہروں کی طرح، لیکن بیت المقدس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہزاروں بچے، وہ ظالم جابر، وہ دجال اور منحوسین یہودی، وہ آج کی خبر میں بتا رہے تھے کہ 40 بچے ایک مقام پہ شہید کر دیے، کتنی عورتوں کو انہوں نے شہید کیا، یعنی عامت الناس کو ایسے شہید کرنا یہ تو ایک انتہا درجے کا ظلم ہے، یہ تو حیوانیت ہے۔ اور پھر جب بیت المقدس کے لیے پہنچے حضرت عمر خود، یہودی باہر نکل آئے، انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ واللہ ھذا الرجل موصوف عندنا فی التورات، اللہ کی قسم جس بندے نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے وہ یہی بندہ عمر ابن خطاب ہے۔ ذو حامۃ مرتفعۃ عالیۃ ثیابہ ممزق، کہنے لگے یہی امیر المومنین ہے جو ہماری کتاب تورات میں لکھا ہوا موجود ہے کہ وہ قد آور شخص ہوگا، ذو حامۃ عالیۃ مرتفعۃ ثیابہ ممزق، ایسا شخص جو بڑا باروب ہوگا، بڑا قد آور شخص ہوگا، بلند قد ہوگا، ذو حامۃ بڑا طاقتور اور بڑا باروب ہوگا، ثیابہ ممزقہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوں گے، 14 پیود لگے ہوں گے امیر المومنین عمر کی قمیص کے اوپر۔ وہاں پہ کھڑا کر کے دیکھنے لگے، کہنے لگے آگے نہیں آنا، ہم ذرا تورات کے مطابق نشانیاں پوری کریں امیر المومنین عمر میں۔ وہاں پہ رک کے وہ نشانیاں پوری کرنے لگے ہیں، چابیاں لے کے حضرت عمر کے یوں حوالے کی، سبحان اللہ، کہنے لگے واللہ موصوف عندنا فی التورات
تورات، اللہ کی قسم ہماری تورات میں اس بندے کی ساری صفتیں موجود ہیں۔ اگر ساری دنیا کے یہودی بھی مل جائیں تو عمر سے جہاد ہم کر سکتے، لڑائی کر نہیں سکتے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمر اس کو ضرور فتح کرے گا۔ حضرت عمر جس وقت گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے اجازت لے کے شام کی طرف چلے گئے تھے، اور بڑا ٹائم گزر گیا، حضرت عمر نے حضرت بلال کو نہیں دیکھا تھا۔ چابیاں لے لی، ادھر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں۔ اب دیکھ ادھر ہزاروں کی تعداد میں یہودی ہیں، عمر ابن خطاب اپنے جلال اور اپنے رعب میں کھڑے رہے، ادھر سے غلام محمد بلال آیا ہے۔ حضرت عمر دوڑ کے آگے پہنچ گئے، فرمایا مرحباً بمعزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوڑ کے عمر ابن خطاب نے حضرت بلال کو اپنے گلے سے لگایا ہے، فرمایا بلال میں نے تو اتنے ٹائم ہو گیا میں نے تمہیں دیکھا نہیں، ابھی میں بیت اللہ کھولوں گا، پہلی اذان دے گا تو بلال دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال عمر ابن خطاب کے پاس بیت المقدس کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو حضرت بلال فرماتے ہیں واللہ اقسمت اللہ ارفع اذانا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا امیر المومنین میں نے قسم اٹھائی تھی کہ محمد کی موت کے بعد میں کبھی زندگی بھر اذان نہیں دوں گا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں محمد کے بعد وہ کلمات کہہ سکوں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ جب میں اذان دیتا تھا تو نبی علیہ السلام میرے سامنے ممبر پہ ہوتے تھے۔ آج میرے اندر پیغمبر کی موت کے بعد ہمت نہیں، اس لیے میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ محمد کے بعد میں زندگی بھر اذان نہیں دوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا واللہ یسعد ھذا الموقف یا بلال، اے بلال اللہ کی قسم اگر تو بیت المقدس میں اذان دے تو یہ محمد اور محمد کے صحابہ کے لیے اور سعادت کی جگہ ہے۔ تو پھر ایک اور جملہ بولا عمر نے، حضرت عمر نے فرمایا یا بلال واللہ لو کان حیا لامرک بالاذان۔ حضرت عمر نے فرمایا بلال اللہ کی قسم اگر محمد زندہ ہوتے، اگر محمد مانا کیا سمجھایا کہ آج وہ زندہ، مسئلہ بھی سمجھا کرو، لو کان حیا لامرک بالاذان، اے بلال اللہ کی قسم اگر آج محمد زندہ ہوتے تو وہ تجھے ضرور حکم دیتے اذان کا، لیکن محمد الرسول اللہ آج دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے اوپر موت آ چکی ہے، آپ اذان کا حکم بھی دے سکتے نہیں ہے۔ تو فرمایا جاؤ بلال اذان دو، میں عمر اس وقت تک بیت المقدس میں نہیں رکوں گا جب تک کہ بلال تم اذان نہیں دو گے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی اذان فتح کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی ہے۔ اس وقت اذان دی، صحابہ کرام بھی موجود، امیر المومنین بھی موجود، تو جس وقت پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، فخر بلال، حضرت بلال لا کے اذان نہیں دے سکے، گر پڑے زمین پہ، فبکا عمر وبکا جماعت من الصحابہ۔ یہ ایک عظیم عجیب منظر تھا کہ بلال بے ہوش ہوئے، عمر ابن خطاب بھی بے ہوش، تمام صحابہ کرام رونے لگے۔ یہ ایک دفعہ بیت المقدس میں منظر ہوا ہے جس وقت پہلی اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیت المقدس جس میں 5000 صحابہ کے خون کے قطرے، آج مسلمانوں کے حکمرانوں تمہاری حکومت میں لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہو، تم نے کیا کیا اپنے معصوم فلسطینیوں کا، یہاں تک کہ تمہارے حکمران صرف ان کی تائید کرنے کی بھی تمہارے حکمرانوں میں ہمت نہیں، اس منحوس امریکہ کے پیچھے لگ کے، اس غدار امریکہ کے پیچھے لگ کے آگ حکمرانوں تمہاری زبانیں بند ہو گئیں، ادھر مسلمان ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا جا رہا ہے، لیکن کہاں گئے تمہارے حکمران؟ یہ ووٹوں کے پجاری، یہ یہودیوں کے پجاری ہے،
ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جب تک کہ اپنے مسلمانوں کی مدد نہ کریں۔ بے شک بے شک بے شک۔ کہ آج یہ لوگ سنتے آ رہے ہیں اتنے فلسطینی مارے گئے، ان ظالموں نے غزہ کو ایسے مٹی کا ڈھیر بنا دیا، وہاں پہ ہزاروں عورتیں بیوہ کر دی، ہزاروں معصوموں کا خون کیا ہے۔ کیا یہ خون تمہارے کندھوں پہ نہیں ہے؟ یا صرف تم حکمرانی کرنے والے ہو؟ مسلمانوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ آج تم نے کیا کیا؟ کیا ان غریبوں کا، ان مسکینوں کا، ان یتیموں کا، ان بیواؤں کا، ان بے سہارا لوگوں کا، ان عاجزین لوگوں کا، ان مستضعفین لوگوں کا تم نے ایک بیان تک تم لوگ نہ دے سکے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ایسے ظلم سے اس کافر یہودی اسرائیل کو منع کیا جائے۔ اور ساری زندگی تم یہودیوں کے غلام رہو۔ قرآن کا فیصلہ سنو، قرآن نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ او مسلمانوں، یہودی اور عیسائی تمہارے اوپر قیامت تک راضی نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک۔ اب قرآن کا فیصلہ حق ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا یہودی اور عیسائی تمہارے اوپر راضی نہیں ہو سکتی۔ ایک طریقہ ہے اگر تم نے یہودیوں کو راضی کرنا ہے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کے مذہب کی پیروی کر لو تو وہ تمہارے اوپر راضی، ورنہ قیامت تک تم زور لگاتے رہو یہودی اور عیسائی تمہارے اوپر راضی ہو سکتے نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اس سے بڑھ کے نقصان اسلام کو کسی اور قوم نے نہیں پہنچایا۔ بے شک ابھی تو ظلم کی انتہا ہو بے گئی۔ شک۔ عامت الناس، عام لوگ تمہارے حق میں کیا ہے؟ تم کیا کر سکتے ہو اپنے ان غریب مسلمانوں، مظلومین فلسطینیوں کے لیے؟ ہمیں معلوم ہے تم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم تم دعا تو کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کم از کم عشاء کے ٹائم پہ یا فجر کے ٹائم پہ 2 نوافل ادا کر کے ان کافروں کے لیے قنوت نازلہ تو پڑھو، دعا تو کرو کم از کم۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا تو کرو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ یا اللہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم تیرے سامنے التجا اور دعا ہی کر سکتے۔ اس لیے کم از کم دعا تو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دعا کرو گے کہ نہیں؟ اگر کوئی موقع بنے، اگر حکومت پاکستان امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اجازت دے بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے، بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے، اور یہودیوں کو اور ان کی نسل کو وہاں سے نکالنے کے لیے، کیا مسلمانوں تم اپنے نوجوانوں کو تیار کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اگر ہمیں حکومت اجازت دے جہاد کرنے کی تو دنیا میں کسی اور مسلمان نوجوانوں کی ضرورت نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے مجاہدین ہی کافی ہیں۔ دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کرے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور اعانت فرمائے۔